قرآن مجید میں نماز کو اور کس نام سے یاد کیا گیا ہے اور نماز کس حالت میں معاف ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 239 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ پس اگر تمہیں کسی دشمن یا خطرے کا ڈر ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر نماز بجا لاؤ، اور جب خطرہ ٹل جائے تو خدا کو اس وجہ سے یاد کرو کہ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں کبھی لفظ صلاح کی جگہ ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ ذکر خدا کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھو۔ خداوند نے جناب موسیٰ سے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ نماز کو قائم کرو تاکہ میری یاد میں رہو۔ اس آیت میں بھی ذکر سے مراد نماز ہی ہے۔ جی ہاں، نماز کا فلسفہ اور اس کی روح یاد خدا ہے۔ یہ آیت نماز خوف کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ نماز خوف جنگی حالات میں ادا کی جاتی ہے، جس کے مخصوص احکام فقہ کے ابواب میں بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب میں اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت علی علیہ السلام بھی بعض جنگوں میں حکم فرمایا کرتے تھے کہ اشاروں کے ساتھ نماز ادا کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال پوچھا اگر کوئی درندہ جانور ہم پر حملہ کر دے اور ادھر نماز کا وقت بھی تنگ ہو تو ہم کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جس حالت میں بھی ہو نماز پڑھ لو، چاہے پشت بقبلہ ہو۔ تفسیر نمونہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148، نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ساتھ میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اسلام میں سختی اور مشکل نہیں ہے۔ جب نماز میں بدن کا ایک جگہ پر قائم رکھنا یا قبلہ رخ کھڑے ہونا یا کسی دوسری شرط کا پورا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر شرائط پوری نہ ہو سکیں تو جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھیں۔ نمبر 3، نماز نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ نمبر 4، انسان کچھ مسائل کو نہیں جانتا لیکن تجربے سے حاصل کر سکتا ہے۔ بعض مسائل کو انسان نہیں جانتا اور جان بھی نہیں سکتا مگر یہ کہ وحی کے ذریعے جان سکتا ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، نہیں فرمایا لا تعلمون۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید میں نماز کو ذکر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔